بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی عبارت کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح. تو اسی کے لیے اسی عبارت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس سبق کے خلاصے کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم اس سبق کے خلاصے کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ پیراگراف اور اس کا حوالہ متن اور سیاق و سباق اور اس کی تشریح جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ صابر حسین ایک مرکزی کردار ہے اس میں، اور اس کی بیوی شاکرہ اس کو اپنے بچے کے پال پوس کے لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک دایا کی ضرورت پڑتی ہے، اور دایا اس کے گھر میں آتی ہے، اس بچے کا دیکھ بھال کرتی ہے. بچے کا نام نصیر ہے. چونکہ شاکرہ ایک شکی مزاج عورت تھی، بد مزاج عورت تھی، اور اسی کی وجہ سے دایا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور دایا کے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے نصیر جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے جو ہے وہ دایا کے پیچھے بیمار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو جاتا ہے. یعنی وہ ڈاکٹروں کے علاج سے کسی بھی طرح اس کا افاقہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو صابر حسین اور شاکرہ یہ دونوں یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دایا کو پھر سے گھر واپس لانا ہوگا. تو صابر حسین دایا کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ دایا تو حج کرنے جا رہی ہے. تو اسٹیشن پر دایا مل جاتی ہے، اور اسٹیشن پر جب وہ اسے اسی بچے کے حال احوال کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ بچہ آپ کی جدائی میں بیمار ہو چکا ہے اور کسی طرح اس کا علاج نہیں ہو رہا، یعنی کسی طرح کے علاج سے اس کا افاقہ نہیں ہو رہا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو دایا جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. یعنی وہ انتہائی غمگین ہوئی کہ یہ مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی، میری وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ مرنے کی حالت میں ہے. تو اب اسی میں سے یہ ایک پیراگراف ہم نے لیا ہے، صفحہ نمبر 49، افسانہ حاجی اکبر، مصنف ہے منشی پریم چند. یہ پیراگراف اس کے ہم حوالے متن، سیاق و سباق اور تشریح. تو سب سے پہلے ہم حوالے متن میں ہم کیا کریں گے، اسی سبق کے مصنف کا نام اور اسی سبق کا نام یعنی افسانہ حاجی اکبر، اور مصنف کا نام کیا ہے، پریم چند. حوالے متن کچھ یوں ہوگا کہ یہ پیراگراف ہماری کتاب میں موجود افسانہ حاجی اکبر سے لیا گیا ہے، جس کا مصنف ہے منشی پریم چند. یہ اس کا حوالہ متن. اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف انہی دو چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے اور اس کے سبق کا نام کیا ہے. سیاق و سباق میں اسی پیراگراف سے پہلے والے حالات اسی پیراگراف کے ساتھ لنک کرنے ہوتے ہیں، لیکن مختصر الفاظ میں. سیاق و سباق کو آپ نے یہ طریقہ کار دینا ہے کہ پہلے سے جو واقعات ہو گزرے ہیں انہی واقعات کو اسی پیراگراف کے ساتھ جوڑنا ہے. اسی کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں. یعنی اس پیراگراف سے پہلے کیا ہوا تاکہ یہ پیراگراف آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تو اس پیراگراف سے پہلے کیا ہوا، عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یہ تو اسٹیشن والی بات ہے. تو اس اسٹیشن سے پہلے، اس ریلوے اسٹیشن سے پہلے کیا ہوا تھا، اسی کو ہم ٹچ دیں گے، اسی کو ہم اس مختصر الفاظ میں بیان کریں گے. اب سیاق و سباق اس کا کیا ہوگا، صابر حسین وہ کم آمدنی کے باوجود اپنے بچے کے لیے دایا رکھتی ہے. دایا نصیر سے بہت محبت رکھتی ہے، چونکہ نصیر بھی دایا سے بہت محبت رکھتا ہے اور نصیر بھی دایا سے بہت محبت رکھتا ہے. لیکن اس گھر میں ایک عورت شاکرہ نہایت شکی مزاج، نہایت لڑاکو عورت تھی. وہ دایا کے ساتھ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے دایا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور آخر کار جو ہے دونوں یہ فیصلہ لے لیتے ہیں، صابر حسین اور شاکرہ یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ دایا کو واپس گھر بلانا ہوگا، کیونکہ دایا کی وجہ سے نصیر بیمار پڑ گیا تھا. تو صابر حسین اسے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں اور اسٹیشن پر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو اسی کے بعد تشریح طلب عبارت شروع ہوتی ہے. یہ اس کا سیاق و سباق ہے. اب اس پیراگراف کی تشریح یا وضاحت.
تشریح یا وضاحت میں آپ کو اسی پیراگراف کو آسان الفاظ میں تبدیل کرنا ہے، اور جہاں ضرورت ہو، جس جملے میں ضرورت ہو، اسی جملے کو تھوڑا سا واضح کرنا ہوتا ہے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عباسی کے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اب یہ مبہم الفاظ ہے، کیوں اندھیرا چھا گیا؟ یہاں سوال بنتا ہے۔ تو جب عباسی کو اس نصیر کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا، چونکہ صابر حسین نے اسے بتایا کہ نصیر آپ کی وجہ سے بیمار پڑ چکا ہے، تو جب نصیر کی بیماری کی خبر انہیں یہ اطلاع ہوئی کہ نصیر بیمار پڑ چکا ہے، تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یعنی وہ نہایت ہی پریشان ہوئی، دل سے دعا کرنے لگی، اللہ میرے جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بیکار نہ ہو، یعنی خدا کرے کہ نصیر کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ رقت سے گلا بھر آیا، یعنی نہایت ہی وہ غمگین ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں کیسی سنگ دل ہوں، کیسی سخت دل ہوں، پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی، یعنی یہ میری سخت دلی ہے، چاہے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہو، چاہے اس کی ماں سے میری کتنی ہی جو ہے جنگ ہو چکی ہو، لیکن میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شاکرہ بد مزاج صحیح بد زبان صحیح، نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا، یعنی اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، پھر بھی نصیر کا حال پوچھنا یہ میرا فرض تھا، کیونکہ وہ بچہ تھا، اس کے ساتھ تو میری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یا خدا میرے گناہ بخش، پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے، یعنی وہ تڑپ رہا ہے، یعنی اسی طریقہ کار کو آپ نے اپنانا ہے کہ اسی الفاظ کو، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اسے آپ نے آسان الفاظ میں تبدیل کرنا ہے، اور جہاں ضرورت ہو اسی جگہ تھوڑی سی وضاحت دینی ہے تاکہ سننے والا جو ہے وہ آسانی سے آپ کے بات جو ہے سمجھ سکے، آپ کی بات کی تہ تک پہنچ سکے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ اگر سننے والا آپ کی بات کو آسانی سے نہ سمجھ سکے تو آپ کسی کوئی مثال دے سکتے ہیں، آپ کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی بھی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، لیکن آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ سننے والا میری بات کو سمجھ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سحرنامہ آفیشیل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے ہماری نئی ویڈیوز جو ہے پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔